الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله مولانا العظيم ولما جاءهم اور جب ان کے پاس آ گئی کتاب ایک کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے وکانوا حالانکہ وہ لوگ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح کو طلب کیا کرتے تھے علی الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا فلما جاءہم سو جب آ گیا ان کے پاس ما عرفوا وہ چیز جس کو انہوں نے پہچانا کفروا بہ تو اس کا انکار کر دیا انہوں نے فلعنت اللہ بس اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین کافروں کے اوپر بئس ما اشتروا بہ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا انفسہم اپنے جانوں کو ان یکفروا کہ وہ کفر کرتے رہے بما انزل اللہ اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے اتارا بغیاً ضد کی وجہ سے ان ینزل اللہ کہ اللہ اتارتا ہے من فضلہ اپنا فضل علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباءوا پھر وہ مستحق ہو گئے بغضب علی غضب غضب کے اوپر غضب کے وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی کیفیت بیان کی تھی، یعنی یہودیوں کی اور اہل کتاب کے دلوں کی کیفیت کہ ان کے دل کیسے ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہمارے دل تو اس طریقے سے پردے میں بند اور محفوظ ہے کہ اس کے اندر علم اور تقوی اور پاکیزگی پہلے سے بھری ہوئی ہے، لہذا باہر کی کوئی چیز ہمارے دل کو خراب نہیں کر سکتی اور ہمارے دل باہر کی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اس طریقے سے پردے پڑ چکے ہیں ان کے کفر کی نحوست کی وجہ سے
کہ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی اترتی ہی نہیں ہے۔ ایک دوسری قسم دل کی تھی جس کو قلب منکوس کہا جاتا ہے۔ قلب منکوس کا مطلب یہ ایسا دل جس کے اندر یعنی کہ روشنی اتری ہو اور پھر نکل گئی ہو، جس کو ہم نے گزشتہ مجلس میں نے بتایا تھا کہ اسی دل کو کہیں گے اوندھا دل، الٹا دل، کہ روشنی اتری اور پھر اندھیرا آ گیا، پھر نکل گئی وہ روشنی۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ترجمہ پیش کیا، اس کے اندر بس اسی دل کی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ معاملہ ایسا تھا کہ مدینہ کے اندر جو یہودی آ کر آباد ہوئے تھے، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ 2 قبیلے تھے مدینہ میں یہودیوں کے مشہور، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ تو اسی امید پر آباد ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے اندر اس بات کو پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، ان کے اوصاف یہ ہے، ان کے کمالات یہ ہے، ان کی نشانیاں یہ ہیں۔ اس ساری کی ساری چیزوں کو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ لہذا وہ جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ ایسے جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور ان کے ہجرت کی جگہ بھی یہی ہے، لہذا ہم یہیں رک جاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ میں مل کر ہمارے جو دشمن قبیلے ہیں، جیسے ان کے دشمن قبیلے اوس اور خزرج 2 قبیلے مشہور تھے مشرکین کے قبائل میں سے، تو ہم نبی آخر الزمان سے مل کر ہمارے دشمن قبیلوں کا مقابلہ کریں گے اور ان کے اوپر اللہ ہم کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ان قبیلوں سے جب ان کا ٹکراؤ ہوتا تھا مشرکین کے قبیلے سے، تو ان کو کہتے بھی تھے وہ لوگ کہ بھئی ہم نے تو ہماری کتابوں میں پڑھا ہے نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، لہذا ان کے ساتھ میں مل کر تمہارا حشر اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے قوم عاد اور قوم ثمود کو ختم کر دیا گیا، اس طریقے سے تمہارا قتل عام کریں گے، ان کے ساتھ میں ہم مل جائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، دعا بھی کرتے تھے اہل کتاب۔ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اس نبی آخر الزمان کو بھیج دے، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی کتاب پر جو آخری کتاب ان کو دی جائے گی اس پر ایمان لائیں گے اور ان دشمنوں کے خلاف ہماری مدد اور نصرت فرما۔ اس طریقے سے کامیابی کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے حضور کے وسیلے سے۔ لیکن ہوا کیا؟ قرآن نے ان کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مبعوث ہوئے اور اللہ نے حضور کو بھیجا اور آخری کتاب یعنی قرآن کریم جب ان کے سامنے آیا تو انکار کر بیٹھے۔ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے اور دعویٰ نہیں دعا بھی کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ میں مل کر ہم دشمنوں سے مقابلہ کریں گے، سب چیزیں بھول گئے، سب کا انکار کر دیا اور کیا کہنے لگے کہ یہ نبی تھوڑی ہے، ہم تو جس کی بات کرتے تھے وہ یہ نبی نہیں ہے، یوں کر کے حضور کی نبوت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے تفسیروں کے اندر کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام وہ یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ اے یہودیوں کی جماعت، تم تو ہمارے سامنے جب ہم کافر تھے، جب ہم مشرک تھے، تو تم تو ہمارے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور ہم ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، تو تمہارے بڑے بڑے دعوے کہاں گئے؟ ان کو پوچھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اس کے بعد ان کو پوچھا یہ تمہارے دعوے گئے کہاں؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ تو ایک یہودی نے ان سے کہا کہ نہیں، کہ یہ نبی نہیں ہے، ہم تو اس کی بات نہیں کرتے تھے، یہ نشانی ان میں نہیں ہے، یوں کر کے انہوں نے انکار کر دیا۔
اور گویا کہ حضور کی نبوت کا بھی انکار کیا اور قرآن کی آخری کتاب ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ اسی بات کو اللہ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، دعوے تو یہ تھے، لہذا جب اللہ نے اپنی طرف سے کتاب کو اتارا یعنی قرآن کریم کو اتارا، اور وہ قرآن بھی کیسا کہ وہ تورات کی اور اگلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر مان لیجئے بالفرض اگر ایسا ہوتا کہ ان کی تورات کی تصدیق نہ ہوتی اور وہ مخالفت کرتے تو بات کوئی سمجھ میں آتی، لیکن قرآن خود تصدیق کر رہا ہے، تورات کی تصدیق کرتا ہے، دیگر آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اگلے انبیاء کرام کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اپنی تورات کے اندر اس چیز کو لکھا ہوا پاتے بھی ہو کہ ایسی کتاب ہوگی، ایسے نبی ہوں گے جو اگلے انبیاء کی تصدیق کریں گے، اور ایک طرف دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ہم تو تورات پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، جب تصدیق ہو رہی ہے اس کتاب کے ذریعے سے، اس نبی کے ذریعے سے اگلے انبیاء کی اور تورات کے یعنی کہ اندر اللہ کی طرف سے من جانب اللہ اتارے ہوئے مضامین کی تصدیق ہو رہی ہے، لہذا تم کو تو یہ چاہیے تھا کہ تم بھی حضور پر ایمان لاتے، قرآن پر ایمان لاتے اور اس قرآن کی تصدیق تم بھی کرتے، تم بھی اس قرآن کی تصدیق کرتے۔ لیکن ہوا کیا کہ قرآن کی تصدیق کرنے کے بجائے، لہذا جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا تو ایمان ہے یعنی تورات کے اوپر، تو تورات کا ماننے والا قرآن کی تصدیق سے کبھی پیچھے ہٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے۔ تو دعویٰ تو تورات پر ایمان کا کرتے ہو اور قرآن کی تکذیب کرتے ہو، لہذا تمہارا جو دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے تمہارا تو، اس لیے کہ تورات کا ماننے والا ایسے کتاب کو کبھی جھٹلا سکتا ہے جو اس کی تورات کو بھی سچا کہے؟ اس کو کون جھٹلا؟ ایسی کتاب کو کوئی جھٹلائے گا؟ اگر ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کے اندر کچھ ایسی بات ہوتی تو تم جھٹلاتے، لیکن قرآن خود تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اس کے باوجود تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا سب ڈھونگ تھا، تمہارا دعویٰ جھوٹا تھا، تمہارا تو ایمان تورات پر بھی کامل نہیں ہے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ اس سے پہلے یعنی قرآن کے نزول سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے وہ کافروں کے خلاف اللہ سے مدد اور فتح اور نصرت طلب کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب یہی چیز اللہ نے عطا فرمائی ان کو، قرآن کو مانگا کرتے تھے، نبی آخر الزمان کے منتظر تھے، جب یہ چیز اللہ نے عطا فرمائی ما عرفوا بھی، اور وہ پہچان رہے تھے، ایسا نہیں کہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا یا رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا اس لیے کہ وہ نہیں پہچانتے تھے، نہیں، قرآن کہتا عرفوا، وہ پہچان رہے تھے، جانتے تھے اس بات کو اور یقینی طور پر جانتے تھے یہی آخری نبی ہے، یہی آخری کتاب ہے۔ انہوں نے جو نشانیاں تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نشانیاں ان کو حضور میں نظر آئی، جو کمالات قرآن کے متعلق اور آخری کتاب کے متعلق ان کو معلوم تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کر واضح ہو کر آ گئی، اور انہوں نے اس چیز کو دل سے تسلیم کیا، اس کے بعد انکار کر دیا۔ اب جو ایسی جانی پہچانی چیز کا انکار کر دے جبکہ انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے یعنی کہ فطرت کے جو ٹیڑے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر تو پھر اللہ کی لعنت ہی ہو گئی۔ ایسے انکار کرنے والوں پر تو پھر وہ کس کے مستحق ہیں کہ اللہ کی لعنت کے ہی مستحق ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے حضور کو پہچان کر گیا کہ کیا کیا، انکار کر دیا، اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کی۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھا جائے، نبی کے وسیلے سے دعا مانگی، یہ وسیلے کا مسئلہ کیا ہے؟ مختصر انداز کے اندر کوئی کہے
یا اللہ حضور کے واسطے سے، حضور کے صدقے طفیل، حضور کے وسیلے سے، کوئی بھی لفظ استعمال کرو، سب ایک ہی ہے، میرا یہ کام بن جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، عمر فاروق کے وسیلے سے، عثمان غنی کے وسیلے سے، علی مرتضیٰ کے وسیلے سے، یا دیگر صحابہ کرام کے وسیلے سے، امام ابو حنیفہ کے وسیلے سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے، اے اللہ میرا یہ کام بنا دے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ انبیاء کے وسیلے سے، صحابہ کے وسیلے سے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے، بزرگوں کے وسیلے سے، نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ کے سامنے دعا کرنا جائز ہے۔ لیکن ایک بات کو اس میں سمجھنا ہوگا، وہ بات یہ ہے کہ جو آدمی جس کا وسیلہ پکڑ رہا ہے، جیسے کسی بزرگ کا وسیلہ پکڑ کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ فلاں تیرے نیک بندے کے وسیلے سے میرا کام بنا دے، تو اگر اس نے اس طریقے سے دعا کی اور عقیدہ یہ رکھا اس نے کہ جس طریقے سے اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، اس طریقے سے اس بزرگ کی ذات بھی حاضر ناظر ہے، یا پھر جس طریقے سے اللہ قادر مطلق ہے، اس طریقے سے اللہ کا یہ نیک بندہ بھی قادر مطلق ہے، جس طریقے سے اللہ پوری کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، اس طریقے سے یہ اللہ کا نیک بندہ بھی تصرف کر سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ میرے کام بنا دیتا ہے، اس طریقے سے یہ بزرگ بھی میرے کام بنا دیں گے۔ اس عقیدے کے ساتھ میں اگر وسیلہ پکڑا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ اس کو پیچھے یہ شرک ہو جائے گا اور یہ ناجائز ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے تو اللہ کے نیک بندے کو اللہ کے برابر میں کھڑا کر دیا، اس وسیلے سے روکا جاتا ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی آدمی ایسا وسیلہ پکڑے کہ جس کے اندر اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے، وہ حاضر ناظر اللہ کی ذات، قادر مطلق اللہ کی ذات، دنیا میں تصرف کرنے والی ذات اللہ کی، میرے کام بنتے ہو کہ بگڑتے ہو ذات اللہ کی، میں تو بزرگ کے وسیلے سے، نبیوں کے وسیلے سے، صحابہ کے وسیلے سے اور اس طریقے سے نیک اعمال کے وسیلے سے اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا اس بزرگ سے جو میری محبت ہے، اس محبت کو بھی تو نے اپنے بزرگوں سے محبت کرنا گویا کہ ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے، میرے اس نیک عمل کی برکت سے جو تیرے نزدیک مقبول ہے کہ بزرگوں سے محبت کرنا، انبیاء سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس نیک عمل کی برکت سے اللہ میرا کام بنا دے، کام تو تو بنائے گا، تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے ہم دعاؤں میں کہا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو انبیاء کرام کے وسیلے سے، صحابہ کرام کے صدقے طفیل، نیک اعمال کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو جائز ہے، اس لیے کہ اس عقیدے سے نہیں کہا جاتا، بلکہ اس نظریے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ عمل مقبول ہے، اللہ کے نزدیک یہ عمل پسندیدہ ہے، اس پسندیدہ عمل کی برکت سے اللہ میرے دیگر اعمال کو قبول بھی فرمائیں گے اور میرے گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے، تو جائز ہے۔ لہذا اس کے اندر اس باریک پوائنٹ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب دھوکہ کہاں لگا؟ دھوکہ یہاں لگا کہ کسی نے کہہ دیا کہ وسیلہ ناجائز ہے، کسی نے کہہ دیا کہ وسیلہ جائز ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے بھائی یہ تو وسیلے کو ناجائز کہتے، لیکن ہم تو کہتے جائز ہے، بھائی کون ناجائز کہتا ہے؟ لیکن اس کی ڈیٹیل یہ ہے، اب جس کو ناجائز کہا اس کی ڈیٹیل یہ ہے، لہذا یہ ڈیٹیل والا اگر وسیلہ ہے تو اس کو ناجائز کہیں گے، یہ تو کوئی بھی نہیں قبول کرے گا اس کو، تو کہ مخلوق کو اللہ کے برابر میں کیسے کھڑا کر دیا جائے، مخلوق کو حاضر ناظر کیسے مانا جائے، مخلوق کو قادر مطلق کیسے مانا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہی وسیلہ تو ہے کہ جس کو ناجائز کہا جاتا ہے، باقی اس وسیلے کے بارے میں ناجائز کوئی نہیں میں کہتا، اس لیے ہم دعاؤں کے اندر یہ وسیلہ مانگا بھی کرتے ہیں۔ خیر،
یہ بیچ میں حضور کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی بات آ گئی تو میں نے سمجھا دی۔ اب دیکھیں آگے بات قرآن کیا کہتا ہے۔ ایسے بدبخت لوگوں کے اوپر قرآن نے لعنت فرمائی۔ کیوں لعنت فرمائی؟ بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما، بہت ہی بری چیز ہے، یعنی اپنی جانوں کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں جس قیمت کو وصول کیا ہے، یہ قیمت بہت بری ہے ان کی۔ جانوں کو بیچ دیا، اس کے بدلے میں کون سی قیمت کو وصول کیا؟ حق کا انکار، کفر۔ یہ گویا کہ ان کے جانوں کی قیمت ہو گئی۔ ان کا نفس اتنا خبیث تھا، ان کے نفس میں اتنی شرارت تھی، ان کی طبیعت اور نیچر کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے خبیث نفسوں کے بدلے میں قیمت بھی جو لگی وہ انتہائی گھٹیا قیمت لگی، وہ کفر کی قیمت لگی۔ گویا کہ کفر کو وصول کیا، جانوں کو بیچ دیا۔ اور ایمان والا کیا کرتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ ایمان والے کی جان کی قیمت ہے۔ ایمان والے کی جان اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اس کی قیمت میں اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ تو قیمتی جانوں کو تو قیمتی چیزوں کے بدلے میں خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ ان کی جانیں گھٹیا تھی تو گھٹیا کے بدلے میں سودا ہو گیا۔ بڑی بہترین تعبیر قرآن نے استعمال فرمائی، بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو انہوں نے بیچا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انکار کر رہے تھے، اللہ کی اتاری ہوئی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کا، رسول کی رسالت کا، نبی آخر الزماں کا، آخری کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ بغیاً، حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، نہیں سمجھے اس کی وجہ سے نہیں۔ دیکھیے حسد کتنی بری چیز ہے۔ دلوں کے اندر ایسا حسد بھرا ہوا ہے، اور اس لیے بھرا ہوا ہے کہ ان کا گمان کیا تھا؟ اہل کتاب کا گمان یہ تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں تو ہماری نسل سے آئیں گے، ہماری یعنی کہ خاندان سے آئیں گے، بنی اسرائیل والی نسل سے آئیں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ تو بنو اسماعیل والا ہے، خاندان بدل گیا۔ تو ان کو جو یوں لگا کہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے؟ تو بھائی تمہاری نسل سے کیوں نہیں آئے تو یہ تو فیصلہ اللہ کا ہے، تم اللہ کے فیصلے کے اوپر کہاں سوال اٹھاتے ہو؟ تمہارا تو صرف اتنا کام ہے، حکم خدا آ گیا مان لو، بات ختم ہو گئی۔ جو ماننے والے ہوتے وہ یہ نہیں دیکھتے، قومیت کو نہیں دیکھتے، تعصب کے اوپر نہیں آتے۔ ان کے اندر تعصب تھا، قومیت تھی، ہمارے خاندان کا جون اس کو ہم مانیں گے، باقی کو نہیں مانیں گے۔ یہ تعصب والی بیماری ہماری برادری میں بھی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے لوگ ہیں نا تو جھوٹ بھی بولے گا تو بھی مانیں گے اس کی بات کو، اور دوسرا اگر قوم سے تعلق نہیں رکھتا تو سچ بھی بولے گا تو بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ تو میری برادری کا ہی نہیں ہے۔ یہ تعصب پرستی ان کے اندر پائی جاتی تھی، لہذا ہمارا کام نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا، روایت میں آتا ہے، یہ تعصب والی بیماری لے کر جو گھومتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اتنی بڑی گویا کہ ڈانٹ ہے حضور کی طرف سے ایسے آدمی کے اوپر۔ اور آگے تو فرمایا کہ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے کہ جو تعصب کے اوپر مرے گا نا اسی کو لے کر، تو یہ سمجھو کہ وہ جاہلیت کی موت مر چکا ہے۔ جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگ مر جاتے تھے ان بیماریوں کو لے لے کر، اسی طریقے سے یہ بھی مرے گا۔ لہذا قوم اور برادری کا تعصب انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ جو ان کو یہ تعصب نے ہی اندھا کر دیا اور حق کو قبول نہیں کیا، بغیاً، یہ ضد تھی، یہ حسد تھا ان کا۔ تو کیا کرتے تھے؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر کیوں اتارتا ہے، ہم پر نہیں اتارتا۔ سوال اٹھاتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ اب یہ تو انتہائی خطرناک اعتراض ہے۔
اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، بھئی میری مہربانی، میں اپنی مہربانی جس کے ساتھ میں کرنا چاہوں کر دوں۔ اس میں بندوں کا حق کہاں بنتا ہے کہ یہ سوال اٹھائے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر کیوں اتارتا ہے؟ وہ اس کا اہل نہیں تھا، ہم ہی تھے اہل۔ در پردہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض تھا، اور حسد یہی کرواتا ہے کہ اللہ کے کمالات پر سوالات اٹھاتا ہے۔ وَلِلْكَافِرِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، لہذا یہ لوگ کیسے ہو گئے؟ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اتنے کام کیے کہ غضب الہی ان کے اوپر بار بار برسا۔ کیا کہا؟ تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود نبی آخر الزماں کے متعلق بشارتوں کو انہوں نے چھپایا، یہ خطرناک غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ جرم تو یہ کیا، ان کا قرآن کا انکار کیا، یہ دوسرا غضب ہوا۔ رسول کی رسالت کا انکار کیا، یہ تیسرا غضب ہوا۔ اور نبی برحق پر حسد کیا، یہ چوتھا غضب ہوا۔ فباءوا بغضب علی غضب، یہ خدا کے نزدیک غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ جو اتنے رب کے غضب کے اندر ڈوبا ہوا ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ وللکافرین عذاب مہین، جو اللہ کی طرف اور اللہ کے غضب کا اتنا مستحق ہو چکا ہو تو اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں کو تو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ مہین کے ذریعے سے ایک بات کی طرف اشارہ ہے، ایک نقطہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ عذاب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عذاب وہ ہے جس کے اندر جس کو عذاب دیا جاتا ہے اس کی ذلت بھی ہے، حقارت بھی ہے، بے عزتی بھی ہے۔ اور ایک عذاب وہ ہے کہ عذاب دینے کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے بلکہ کسی کو پاک اور صاف کرنا مقصود ہے۔ آخرت کے اندر کافروں پر جو عذاب آئے گا، اس عذاب کے اندر ان کی ذلت اور حقارت اور بے عزتی چھپی ہوئی ہوگی، اور آخرت کے اندر گنہگار مسلمانوں کو جو عذاب دیا جائے گا، ان گنہگار مسلمانوں کو عذاب اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ ان کو ذلیل کیا جائے، بلکہ گنہگار مسلمانوں کو اس لیے عذاب دیا جائے گا کہ ان کے اوپر سے گناہوں کے میل کو پاک اور صاف کرے۔ یہ دو قسم کے عذاب ہے، ایک ذلت والا عذاب اور ایک پاکی اور صفائی والا عذاب۔ جس طریقے سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے ہمارے پاس طریقے ہوتے ہیں اس کے میل کو نکالنے کے لیے، اسی طریقے سے ایمان والے کے گناہوں کے میل کو نکالنے کا آخرت کے اندر اللہ یہ طریقہ اپنائیں گے کہ ان کو بھی سزا دی جائے گی تاکہ گناہ سے پاک ہو جائے۔ جب یہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو ان کو اللہ اٹھا کر کہاں بھیج دیں گے؟ جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ تو وللکافرین عذاب مہین کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ کافروں کا جو عذاب ہوگا وہ ذلت والا عذاب ہوگا، رسوائی والا عذاب ہوگا۔ گنہگار مسلمانوں کو یہ عذاب نہیں دیا جائے گا جو ذلت والا ہوگا، پاکی کے لیے، صفائی کے لیے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔